السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر احمد ضیاء اینڈ آئی ایم این انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے لحاظ سے ایک بیماری ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لحاظ سے وہ ایک المیہ ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی اور اس سے پیدا ہونے والی بیماری لیور سیروسس اور ایچ سی سی یا جگر کا کینسر، ہیپیٹو سیلولر کارسینوما۔ اب میں کیوں سمجھتا ہوں کہ ہیپیٹائٹس بی، سی اور لیور کا جو کینسر ہے جس کو ہیپیٹو سیلولر کارسینوما کہا جاتا ہے وہ پاکستان کے لیے ایک المیہ سے کم نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہماری لیٹسٹ ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ پاکستان میں ہیپیٹائٹس سی کے مریضوں کی تعداد کل آبادی کا 7 سے 8% کے قریب ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر یہ تمام مریض ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے اس جگر کے سکڑنے یا لیور سیروسس کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور لیور سیروسس کی وجہ سے ان میں ہیپیٹو سیلولر کارسینوما یا جگر کا کینسر ڈیولپ ہوتا ہے، تو ہم اپنے محدود وسائل کے اندر ان تمام مریضوں کو علاج کی سہولت دینے سے بھی قاصر ہو جائیں گے، اور اس علاج کے اندر جگر کے ٹرانسپلانٹ سے لے کر جگر کی سرجری اور منیملی انویسو پروسیجرز جو کہ ہیپیٹو سیلولر کارسینوما کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ سب کے سب آبادی کے اتنے بڑے جو پول ہے یا جو ریشو ہے ان لوگوں کی جو کہ اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہماری جو کرنٹ فیسلٹیز ہیں ان کے لیے ناکافی ہیں۔ اب ہیپیٹائٹس بی یا سی کیا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی بیسیکلی ایک وائرل النس ہے، ایک وائرس ہے جو کہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے فرام ہیومن ٹو ہیومن۔ فارچونیٹلی یہ وائرس جو ہے خون کے انتقال سے زیادہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے، جو کہ سلائیوا ہے اس کے انتقال سے اس کے ٹرانسفر ہونے کی شرح بہت کم ہے۔ اب پاکستان میں ہیپیٹائٹس سی کے پینڈیمک ہونے کی یا ایک وبائی شکل اختیار کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہیپیٹائٹس سی کے وبائی شکل اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو طرز عمل ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے زندگی کے معاملات کے اندر، وہ تھوڑا سا جو اصول وضع کیے گئے ہیں ان سے ہٹ چکا ہے۔ اس میں سب سے بڑی پاکستان میں جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ استعمال شدہ آلات کی صفائی کیے بغیر ان کا دوبارہ سے استعمال ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال باربرز کے ہاں جو ہے ایک ہی ریزر سے بہت سارے مریضوں کا شیو کرنا یا ان کی جو ہے ہیئر کٹنگ کرنا، پاکستان کے اندر اس سے ہیپیٹائٹس سی پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز یا بہت زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پہ رورل ایریاز کے اندر میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ گاؤں کے گاؤں اس موذی مرض میں مبتلا ہیں۔ دوسری بڑی وجہ ہمارے ہاں تعلیم کی کمی کی وجہ سے جو آئی وی انجیکشنز کا زیادہ استعمال ہے۔ ایک پریولنس ہے ہمارے ہاں، ایک رجحان ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی کمزوری محسوس کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم تھوڑے سے بیمار ہیں، ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں ڈرپ لگوا دی جائے، ہمیں جو ہے آئی وی انفیوژن لگوا دی جائے۔ آئی وی انفیوژن جو ہے سوائے انتہائی ضرورت کے عام حالات میں لگوانا نہ صرف غیر ضروری ہے، اس کے بہت سارے مضر اثرات ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ان حالات میں جب کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ جس نیڈل سے وہ آئی وی انفیوژن یا ڈرپ لگوا رہے ہیں وہ نیڈل جو ہے نئی غیر استعمال شدہ ہے یا نہیں۔ یہ چیز اور یہ رجحان جو ہے انتہائی خطرناک امراض جو کہ ہیپیٹائٹس بی یا سی ہیں ان کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح خون کا غیر ضروری انتقال یا بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے، اگر آپ اس معاملات میں یا ان معاملات میں احتیاط نہیں کرتے، آپ جو ہے غیر استعمال شدہ سرنج پہ اصرار نہیں کرتے، چیک نہیں کرتے، خون جو لگواتے ہیں وہ اچھی لیبارٹری سے تصدیق شدہ نہیں ہوتا، سرٹیفائڈ نہیں ہوتا، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس سے ہیپیٹائٹس سی یا ہیپیٹائٹس بی جو ہے وہ پھیلنے کے چانسز موجود ہیں۔
اب ہیپیٹائٹس بی یا سی کرتا کیا ہے؟ خاص طور پہ ہیپیٹائٹس سی ایک ایسا مرض ہے جو کہ انسانی جسم میں جا کے جگر کو متاثر کرتا ہے۔ یہ سلولی اور آہستگی سے جگر کے سیلز کو متاثر کرتا ہے اور جگر کے سیلز کو یا جگر کو سکیڑتا ہے۔ جب جگر سکڑتا ہے تو اس کا فنکشن متاثر ہوتا ہے۔ جگر انسانی جسم کے اندر ایک ایسا آرگن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پورے انسانی جسم کی صفائی اور انسانی جسم کی نگہداشت کے لیے ایک فیکٹری قائم کی ہے۔ جب انسانی جگر سکڑتا ہے اور اس کے جو ہیں فنکشنز متاثر ہوتے ہیں، اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جوں وہ جگر سکڑتا ہے اور اس میں انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے یا سوزش پیدا ہوتی ہے، اس سے ہیپیٹائٹس سی سے ریلیٹڈ کینسر ہونے کے یا ہیپیٹو سیلولر کارسینوما ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہیپیٹو سیلولر کینسر اس لیے بھی خطرناک کہلاتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف جگر کو متاثر کرتا ہے، جگر سے نکل کے یہ دوسرے اعضاء میں خون کے ذریعے پھیل سکتا ہے، اور جب جسم میں پھیل جاتا ہے تو یہ ناقابل علاج ہو جاتا ہے۔ اب جو امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کو روکا جا سکتا ہے، ان سب چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جہاں قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے وائرسز بنائے ہیں جو بیماری پیدا کرتے ہیں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ایسی دوائیاں بنائے یا جو ہے ایسی ویکسینز بنائے جن سے ان بیماریوں کو روکا جا سکے۔ ہیپیٹائٹس بی کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کی ایک بہت اچھی ویکسین پاکستان میں اور پوری دنیا میں اویلیبل ہے، جس کی ویکسینیشن کے بعد ہیپیٹائٹس بی کا انتقال نہ صرف رک جاتا ہے، ہیپیٹائٹس بی ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتا جو کہ ویکسینیٹڈ لوگ ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ ویکسین پاکستان کے ویکسین پروگرام کا حصہ ہے اور تمام نوزائیدہ بچوں کو یہ ویکسین دی جاتی ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ویکسینیشن پروگرام کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اپنے بچوں کو نہ صرف باقی ویکسینز لگوانی ہے، ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین بھی لگوانی ہے تاکہ بچے شروع سے اس مضر مرض سے بچ سکیں۔ جہاں تک ہیپیٹائٹس سی کا سوال ہے جو کہ ہیپیٹو سیلولر کارسینوما کا زیادہ سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت دی ہے اس کے تحت اب ایسی دوائیاں، کھانے والی دوائیاں یعنی کہ گولیاں آ چکی ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس سی وائرس کا نہایت ہی کامیابی کے ساتھ علاج کرتی ہیں، اور ہیپیٹائٹس سی وائرس کا لوڈ انسانی جسم میں اتنا کم کر دیتی ہیں یا مکمل ختم کر دیتی ہیں جس سے وہ سوزش رک جاتی ہے اور جگر کے سکڑنے کا عمل اسی جگہ پہ رک جاتا ہے، اور جب جگر میں سوزش رک جاتی ہے تو اس سے پیدا ہونے والا یہ کینسر وہ بھی اپنی جگہ پہ رک جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی وہ کچھ ایسی چیزیں جس سے ہم اس بیماری کو اپنی جگہ پہ روک سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کا سد باب کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیے اس طرف، ان لوگوں کی طرف جن میں ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے ہیپیٹو سیلولر کارسینوما یا جگر کا کینسر ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے اندر جن میں یہ کینسر ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ یہ پوچھیں گے کہ اس کی کیا علامات ہیں۔ انفارچونیٹلی ہیپیٹو سیلولر کارسینوما ایک ایسی بیماری ہے جس کی شروع میں کوئی بھی علامات ظاہر نہیں ہوتی، اور چونکہ اس کی کوئی علامات شروع میں ظاہر نہیں ہوتی، میرے کلینک میں اکثر لوگ آ کے مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے والد کو یا بھائی کو یا والدہ کو یا بہن کو تو کوئی علامت ہی نہیں ہے، کھاتے پیتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، صرف اب تھوڑی سی بھوک کی کمی کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا پیٹ پھول رہا ہے، جو ہے طبیعت میں کمزوری محسوس کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہی اس بیماری کی نہایت سٹل اور شروع کی علامات ہیں۔ وہ علامات جن میں خون کی الٹیاں آنا، اور خون کی الٹیاں آنے کے ساتھ ساتھ جو ہے خانے میں خون آنا، وہ علامات بہت دیر سے ثابت شو ہوتی ہیں، اور جب تک وہ علامات شو ہوتی ہیں تب تک اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہیپیٹو سیلولر کارسینوما کو اگر بننے سے پہلے روک لیا جائے تو وہ سب سے بڑا ڈیفنس میکنزم ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، جس طرح کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے یا آپ کی پریکٹس شروع میں یا جو ہے
یہ معلومات پہنچنے سے پہلے یہ رہی ہے کہ آپ بلڈ ٹرانسفیوژنز یا آئی وی انفیوژنز لگواتے رہے ہیں، یا کوئی ایسی وجوہات ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ان ساری چیزوں کا، جن میں میں نے جو رسکس میں نے بتائے، رسک فیکٹرز میں نے بتائے، ان کا آپ مشاہدہ کر چکے ہیں یا وہ آپ کی پریکٹس میں آئے ہیں، تو آپ اپنے معالج سے ملیے، اپنی ہیپیٹائٹس بی یا سی کی اسکریننگ کروائیے، اور اگر ہیپیٹائٹس بی یا سی آ گیا ہے تو گھبرانے کی بجائے اس کے علاج کی طرف توجہ دیے، اس کے سرویلنس کی طرف جائیے۔ سرویلنس سے میری مراد یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سکین اور ایک خاص بلڈ ٹیسٹ جس کو الفا فیٹو پروٹین کہتے ہیں، ان کے کمبینیشن کے ساتھ ہم ایسے مریضوں کا جن میں ہیپیٹائٹس بی یا سی بہت عرصے سے موجود ہوتا ہے، کامیابی کے ساتھ ان کا معائنہ کر سکتے ہیں، لمبے عرصے تک معائنہ کر سکتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ان میں جو ہے کینسر کی علامات یا کینسر تو نمودار نہیں ہو رہا۔ اگر کینسر نمودار بھی ہو رہا ہے تو وہ ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس کا علاج ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں علاج کی طرف تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں۔ علاج جو ہے ہیپیٹوسیلر کینسر کا، وہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس میں ایک فیکٹر تو یہ آ جاتا ہے کہ سرجری کی طرف جایا جائے۔ اگر جگر بہت اچھا کام کر رہا ہے، جگر سکڑا نہیں ہوا اور ہیپیٹوسیلر کارسینوما ڈیٹیکٹ ہو گیا تو سرجری کی جا سکتی ہے۔ اگر سرجری سے میری مراد ہے کہ جگر کا ٹرانسپلانٹ جو ہے، جگر کی اتنے حصے کی سرجری کی جا سکتی ہے۔ اگر جگر بہت اچھا کام نہیں کر رہا تو اس کا پھر جگر کا ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جگر کا ٹرانسپلانٹ اور جگر کی سرجری بہت ایکسٹینسو پروسیجر ہیں، میجر سرجری ہے۔ ٹرانسپلانٹ کی بہت ساری شرائط ہیں، ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈونر کا ہونا، وسائل کا ہونا اور میچ ہونا، اور اس کے بعد ٹرانسپلانٹ کے ہونے کے بعد ٹرانسپلانٹ کی مینٹیننس، اس کی جو امیونو سپریشن ہے اور اس کے بعد جو دوائیاں اور اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں، وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس کے اندر اس کی اپنی بہت ساری پیچیدگی ہیں۔ اس لیے ماڈرن سائنس جو ہے ایک جو آلٹرنیٹو علاج تجویز کر رہی ہے، یا آلٹرنیٹو ایک علاج موجود ہے ان لوگوں کے لیے جن میں جگر کا کینسر ابتدائی سٹیج میں موجود ہے، وہ ابلیشن کہلاتا ہے۔ ابلیشن جو ہے وہ جگر کے ٹرانسپلانٹ کو منیملی انویسو سرجری کے ذریعے، سوئی کے ذریعے، مائکرو ویو یا آر ایف ابلیشن اینٹینا یا نیڈل کے ذریعے ہم جگر کے کینسر کو اپنی جگہ پہ جلا دیتے ہیں۔ اب ہم یہ کن لوگوں میں کر سکتے ہیں؟ ہم یہ ٹریڈیشنلی تو ان لوگوں میں کر سکتے تھے جن کے اندر جگر کا کینسر 3 سینٹی میٹر یا اس سے کم سائز میں ہو، 3 لیجنز یا اس سے کم ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوں لیجن کا سائز بڑھتا جاتا ہے تو مائکرو ویو ابلیشن یا آر ایف ابلیشن کی ایفیکٹونیس کم ہوتی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس طریقہ علاج میں ریفائنمنٹ آتی گئی۔ اب ہم 2 نیڈلز اکٹھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ بڑی لیجنز کو ٹریٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو میرا اسپیسیفک ٹاپک آج کا ہے وہ ہے ٹیس اور ابلیشن کمبائنڈ تھیراپی یا کمبینیشن تھیراپی۔ دیکھیے جوں جدت آتی جاتی ہے، طریقہ علاج ریفائن ہوتے جاتے ہیں تو ہم پیچیدہ بیماریوں کو بھی ٹیکل کرنا شروع کر دیتے ہیں، چیلنجز جو ہیں وہ ہمارے لیے سمپلیفائی ہوتے جاتے ہیں۔ ٹیس اور ابلیشن ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں ہم 2 تھیراپیز کو کمبائن کرتے ہیں۔ ہم ابلیشن کے ذریعے جگر کے چھوٹے کینسر کو اپنی جگہ پہ جلاتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیمو ایمبولائزیشن یا ٹیس کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اس کی خون کی سپلائی کو اپنی جگہ پہ روکتے بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ ابلیشن کے بعد ایسے کینسر کے جراثیم جو کہ انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتے لیکن کینسر کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، وہ بچ جاتے تھے، اور ان کے بچ جانے کی وجہ سے اس جگہ پہ کینسر دوبارہ واپس آ جاتا تھا۔ ٹیس اور ابلیشن کمبائن کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم کینسر کو جلا رہے ہیں، کینسر کو اپنی جگہ پہ مکمل طور پہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اس کے آس پاس جو نظر نہ آنے والے کینسر سیلز ہیں ان کو بھی کیمو تھیراپی اور بلڈ ویسلز کی بلاکیج کے ساتھ ان کو اپنی جگہ پہ روک رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ علاج نہ صرف بڑی لیجنز کے اندر سکسیسفل ہے، یعنی کہ ہم
اپنے ٹریٹمنٹ زون کو 5 سینٹی میٹر کی لیجن تک ایکسٹینڈ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کیمو ایمبولائزیشن کو کمبائن کرتے ہیں تو کیمو تھراپی اور ابلیشن کا کمبائنڈ ایفیکٹ جو ہے میری پریکٹس میں جو ہے اس کے ڈیزیز فری سروائیول جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑا ہے، اور ریکرنس ریٹ یعنی کہ کینسر کے واپس آنے کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ تو میں آج جس چیز پہ سٹریس کرنا چاہتا تھا وہ اس نئے طریقہ علاج کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، جس میں ہم منیملی انویسو طریقے سے بالکل سوئی کے ذریعے ہم نہ صرف کینسر کو جلا رہے ہیں بلکہ اسی سیٹنگ کے اندر اسی پروسیجر کے درمیان ہم کیمو تھراپی دے رہے ہیں، اور ان دونوں طریقہ علاج کے کمبینیشن سے ہم زیادہ بڑی لیجنز کو نہ صرف ٹیکل کر رہے ہیں، ان کو ایفیکٹیولی ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ طریقہ علاج جو ہے ویسٹ سے ہوتا ہوا اب پاکستان میں بھی نہایت سکسیسفلی کیری کیا جا رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں مزید پڑھیے بھی صحیح، اور اگر اس بارے میں آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہو یا آپ کا کوئی ایسا مریض یا عزیز ہو جس کو ہیپیٹوسیلولر کینسر ہو چکا ہے اور اس بارے میں وہ معلومات لینا چاہتے ہوں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے کلینک میں ہم سے مل سکتے ہیں۔ ویل بی گلیڈ ٹو ہیلپ یو۔ تھینک یو ویری مچ۔